بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ پچھلی آیت میں یتیموں کے مال کو لوٹانے کے حکم کے بعد اگلا حکم دے دیا اس آیت میں یتیم بچیوں کے بارے میں۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَاعَ، تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 تک۔ اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں اور خواتین ہیں۔ یتیم لڑکے تو عمر کے خاص حد تک پہنچنے کے بعد اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار لیتے تھے، لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ولی اور سرپرست ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال بھی ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، اور یتیم لڑکیوں کے پیچھے ان کی حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ماں باپ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ بچی کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کرتے، لہٰذا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی یتیم بچی تمہاری کفالت میں ہے اور تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ اگر ضرورت ہو تو 2 3 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن تم یتیم بچیوں کے ولی بن کر ان کی شادیاں کہیں اور کرو تاکہ ان کے حقوق کے پاسبان بن کے کھڑے ہو سکو، ورنہ اگر تم نے ان کو اپنے گھروں میں ڈال لیا تو کون ہوگا جو ان کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس کر سکے گا۔ اس آیت کی روح سے تعداد ازدواج کو محدود کیا گیا ہے اور 4 سے زائد بیویاں رکھنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن وہ 4 کس شرائط پر، وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو۔ یہ جو ہم نے اجازت دی ہے کہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو، اس کی شرط لازم یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اس شرط کو پورا نہیں کر سکو گے اور ان میں برابری نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو، اس سے زائد نہیں۔ بیویوں کے مابین عدل و انصاف میں ہر اس چیز کا اعتبار ہوگا جو شمار میں آ سکتی ہے، مثلا ہر بیوی کے پاس جو وقت گزارا جائے اس میں مساوات ہونی چاہیے، نان نفقہ، زیورات، کپڑے اور دیگر مال و اسباب، غرض یہ کہ تمام مادی چیزیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں ان میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ دلی میلان اور رجحان جس پر انسان کو قابو نہیں ہوتا اس پہ گرفت نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہوں، یعنی وہ عورتیں جو جنگوں میں جہاد میں گرفتار ہو کر آ گئی تھیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تھی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد پر کوئی تحدید نہیں تھی۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ما ملکت ایمانکم کا معاملہ ہے اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ ماضی میں اجازت تھی۔ قرآن و حدیث نے ماضی میں جنگی قیدیوں کی مخصوص صورتوں کا ذکر اور ضابطہ دیا۔ یہ نصوص خود تبدیل نہیں ہوتی مگر ان کی عملی تشریح اور اطلاق تاریخی اور معاشرتی حالات کے ساتھ بدل گیا۔ قانونی طور پر اور عملی طور پر غلامی اور لونڈی رکھنے کا سلسلہ مسلم دنیا میں مختلف اوقات میں ختم ہو گیا ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی قرآن کی اس طرح کی آیات کی تفسیر میں یہی وضاحت دی کہ اسلام نے غلامی کے دروازے بند کیے سوائے جہاد کے قیدیوں کے، اور آزادی کے دروازے کھول دیے۔
یہ تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے، اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ایسی ترغیب دی کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ہر عضو کے بدلے اسے جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ اسلام کے آغاز میں کئی غلام صحابہ بنے اور بعد میں قائدین اسلام میں شامل ہوئے، جیسے بلال حبشی، ابی حذیفہ وغیرہ رضی اللہ عنہما۔ تو ابن کثیر کے مطابق اسلام نے غلامی کو مستقل نظام نہیں بلکہ عارضی حالت سمجھا، جسے اخلاقی طور پر ختم کرنے کی راہ دکھائی گئی فقہا کی باقاعدہ رائے اور اتحاد کے بعد۔ اب چلتے ہیں یہ جو حکم ہے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا، اور اس میں ساتھ شرط لازم فرما دی کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کم سے کم حقوق اور کم سے کم فرائض اپنے اوپر لینے چاہیے۔ ایسی کیفیت میں مت آؤ کہ جواب نہ دے پاؤ۔ یہ 2، 3 اور 4 شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عربوں میں اور خاص طور پر سندھ اور بہاولپور کے نوابوں نے قرآن کا بس اتنا حصہ ہی یاد کیا ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، قرآن کا اور کوئی لفظ نہیں آتا۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اکثر مستشرقین، اورینٹلسٹس یا مشرقی تہذیب کے مغربی ماہر یا تعصب پسند لوگ اس پر فوراً لپک کر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اتنی ساری شادیاں کی تھیں۔ اس بارے میں بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسے بھی کھیل نہ سمجھے کہ حضور اکرم نے اتنی ساری شادیاں کر لیں۔ استاد محترم ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ گیا تو وہاں بھی لوگوں نے سوال کر دیا کہ حضور نے تو بہت شادیاں کی تھیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کتنی کی تھی؟ جواب معلوم نہیں۔ کیوں کی تھی؟ جواب معلوم نہیں۔ حضور نے کتنی عمر کی خواتین سے شادیاں کی تھی؟ جواب معلوم نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ بس تم نے اتنا ہی سن رکھا ہے کہ حضور نے بہت سی شادیاں کی تھی۔ یہ بات تفسیر کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بتاتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی، اور ان کی عمر اس وقت 40 برس تھی، اور ان کے 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیسرے خاوند تھے۔ حضور اکرم نے 25 برس تک ان کے ساتھ نباہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس ہو گئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 برس۔ اس وقت تک حضور کو دوسری شادی کا خیال نہیں آیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 51 برس کی عمر میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جن کی عمر حضور سے 5 سال زیادہ تھی، یعنی حضور 51 برس کے تھے اور وہ لڑکی 56 برس کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں سے شادیاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نباہ کیا، یعنی 54 برس تک حضور نے ایک وقت پر ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری۔ پھر 54 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ یہ وہ تنہا کنواری خاتون ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر 54 برس تھی کہ آپ کے گھر میں 2 بیویاں آ گئیں، ایک وہ خاتون جس کی عمر اب 59 برس اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر بعض روایات میں 18 برس اور بعض کے نزدیک 14 برس تھی، کسی نے 12 بھی لکھی ہے۔ سعودی عرب میں 9 برس کی لڑکیاں جوان اور بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت تھی جس کی تفصیل میں ابھی نہیں جایا جا سکتا۔ اس معاملے میں نہ پڑے کہ حضور کی بیویاں کتنی تھیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا وہ خاتون ہیں جو کنواری ہیں اور کم عمر ہیں۔ اس شادی کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور آپ روضہ اقدس کی زیارت کریں تو وہاں مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس کا نام ستون عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل سامنے ہے۔
اس کا نام ستون عائشہ اس لیے ہے کہ حضور کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں 48 برس تک درس دیتی رہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر وہ درس سنتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر مسائل پوچھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ آ کر عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بات پر ٹوک دیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بات ماننی پڑی۔ ان خواتین نے بہت کام کیے ہیں اور فقہائے امت ایک بات پر متفق ہیں کہ دین کا 1/4 حصہ جو امت تک پہنچا ہے وہ تنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے راستے سے پہنچا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نوجوانی کی عمر میں ان کی شادی حضور سے ہو تو گئی، مگر حضور کے وصال کے بعد 48 برس تک آپ زندہ رہی، اور ان 48 برسوں میں جس طرح آپ نے کام کیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تعداد دیکھتے ہیں، وہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عمریں بھی دیکھ لیں اور ان شادیوں کا پس منظر بھی دیکھ لیں۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ بس ایک ہی بیوی کی طرف میلان ہے، اور جیسا کہ آگے آئے گا دوسری معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہر والیاں ہیں اور نہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کر لیں۔ آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ عورتوں کے مہر تاوان سمجھ کر نہ دیا کرو، بلکہ فرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو۔ صدقات صداق کی جمع ہے، جبکہ صدقہ کی جمع صدقات آتی ہے۔ یہ پیش اور زبر کا جو فرق ہے اس سے لفظ کا معنی بدل گیا۔ تو صدقات جو ہیں یہ مہر کے ضمن میں آتے ہیں، حق کے مہر کے ضمن میں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، یعنی تم نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ انہیں ادا کر دیا، اب وہ تمہیں اس میں سے کوئی چیز ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ دے رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو خوب خوش دلی سے اور مزے سے کھاؤ۔ اس آیت پر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیویوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی دے دو، خوشی سے ان کے حق مہر ادا کرو، تنگ دلی اور رو رو کر نہیں، تانے دے کر نہیں، بلکہ خوش دلی سے۔ بہتر تو یہی ہے کہ حق المہر نکاح سے پہلے دے دیا جائے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں یہی رواج ہے، اور اگر حق مہر میں سے بیویاں تمہیں کچھ دے دیں اپنی خوشی سے تو تم اسے خوشی خوشی استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہاں 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ بیویوں سے کہہ کر حق مہر معاف کروا لیتے ہیں، یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے۔ ایک نووارد آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کے والدین موجود ہیں، آپ کی بہنیں موجود ہیں، آپ موجود ہیں، اور وہ بیچاری تنہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرا حق مہر معاف کر دو۔ وہ لحاظ میں معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ اس نے گزارا بھی تو کرنا ہے۔ اس طرح معاف کرنا کوئی معافی نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یہ اس وقت عمل میں آتا ہے جب حق مہر تم اسے دے دو، حق مہر بیوی کے ہاتھ میں چلا جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ دے دے، پھر تو ٹھیک بات ہے۔ اگر تم حق مہر دو ہی نہیں اور دیے بغیر ہی اسے معاف کروا لو اور لکھوا لو تو یہ کوئی معافی نہیں ہے، یا تم حق مہر دے کر واپسی کا مطالبہ شروع کر دو تو یہ بھی معافی نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ بھی سن لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے زمانے میں قاضی شریح نے اس پر فتوے اور فیصلے دیے ہیں۔ فرض کریں آپ نے بیوی سے حق مہر معاف کروا لیا اور اس نے دل سے معاف کر بھی دیا اور سٹیمپ پیپر پر لکھ دیا، اور یہاں تک کہ اس نے عدالت میں گواہوں کے روبرو بھی کہہ دیا کہ میں اپنے خاوند کو حق مہر معاف کرتی ہوں۔ اس طرح حق مہر معاف ہو گیا، اس طرح حق مہر معاف نہیں ہوا۔
پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوے جاری ہوئے ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق مہر ہمیشہ کے لیے معاف کروا لیا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ بیوی جب چاہے معاف کرنے کے بعد بھی اپنے حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا حق مہر مجھے دو۔ اس نے تو معاف کر دیا تھا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کا دوبارہ حق مہر کا مطالبہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے حق المہر معاف کیا ہی نہیں تھا یا حق المہر معاف ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ حق مہر کبھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ جو کئی علاقوں میں عادت ہے کہ پہلی رات ہی بیوی کے پاؤں پکڑ کر حق المہر معاف کروا لیتے ہیں، تو یہ جہالت اور بے غیرتی کی بات ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جتنا حق المہر ہے اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے اور بار بار دینا چاہیے اور خوش دلی سے دینا چاہیے کہ یہ محبت اور اخلاص کا تقاضا ہے۔ اب آگے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قیاما، اور مت پکڑا دو ناسمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا واکسوہم، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ فرمایا کہ بے عقل لوگوں کے ہاتھ میں اپنی دولت نہ دیا کرو، اور یہ جو یتیم تمہارے پاس ہیں اور ان کا مال بھی تمہاری تحویل میں ہے، یہ مال بھی تم یتیموں کو مت دو جب تک کہ وہ عقل مند، سمجھدار اور لائق نہ ہو جائیں۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مال ان کا ہے ان کے حوالے نہ کر دینا، اور مال و دولت کسی بھی بے وقوف آدمی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، قیام للناس، کہ یہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں مال و دولت کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خیر کے معنی بھلائی کے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ اور مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبی کبھی کبھی کفر کا روپ دھار لیتی ہے۔ انسان کی غریبی کبھی کبھی اسے کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ تمہارا مال و دولت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد دین کا نفع شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں حسین زندگی نصیب فرما، یا بھلائی نصیب فرما، یا غالب اور حاکم لوگوں کی زندگی نصیب فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی اور نعمتیں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے انکار ہو۔ فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے قیام ہے، تمہارے قائم رہنے اور بقا کا ذریعہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ نادان اولاد، نادان یتیموں کو مال مت دو۔ فرمایا کہ اپنے زیر دست یتیموں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، اچھا پہناؤ، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک آدمی عقل سے کم ہے، معذور ہے، تو اس کی ضرورتیں پوری کرو، لیکن مال و دولت اس کے حوالے نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 6 ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، تم محسوس کرو کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ یتیم کا ولی اگر خود غنی ہے، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کے پاس کشائش ہے، تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے،
اور وہ یتیم کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پر صرف ہو رہا ہے، تو معروف طریقے سے اگر وہ یتیم کے مال سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو۔ ان کا مال و متاع گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کیا جائے کہ ان کی یہ چیزیں آج تک میری تحویل میں تھیں، اب میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ فرمایا کہ وہ یتیم جو تمہاری سرپرستی میں ہے اور جن کی دولت تمہاری تحویل اور امانت میں ہے، کسی نہ کسی طرح سے کام میں لگاؤ اور ان کی عقل اور سمجھ کا امتحان لو، اور جب محسوس کرو کہ ان کی عقل کی پختگی آ گئی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ وہ ابھی نادان اور بے سمجھ ہیں، ان کی دولت اگر ان کے حوالے کر دی گئی تو وہ ضائع کر دیں گے، تو پھر اسے اپنے پاس رکھو اور کچھ لوگوں کو درمیان میں لاؤ کہ اس سارے معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ شریعت کے مطابق 7 سال کے اندر معاملے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، اور 7 سال بعد پتہ چلا کہ یتیم میں ابھی عقل کی پختگی نہیں آئی تو معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے اور مال عدالت کی تحویل میں دے دینا چاہیے اور سارے گواہوں کو درمیان میں لانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس لالچ میں کہ یہ اب بڑے ہو رہے ہیں، مجھ سے سارا مال لے جائیں گے، اس میں فضول خرچی کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جو تم میں سے امیر ہے وہ یتیم کی خدمت کرے اور کوئی معاوضہ نہ لے، اور ہاں جو تم میں غریب ہیں وہ یتیم کی خدمت کرتے ہوئے اس کے مال میں سے حسب ضرورت کم سے کم کچھ لے سکتا ہے، اور وہ بھی معروف طریقے سے، یعنی اس میں بھی اسے کھلم کھلا لوگوں کو بتا کر اور حساب رکھ کر لینا پڑے گا۔ اور جب تم لوگوں کو ان کے مال دے چکو، یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے لگو، تو یہ تنہائی میں مت کرو، بلکہ اس معاملے میں کچھ گواہ درمیان میں لاؤ، تحریر مرتب کرو اور ایک معروف طریقے سے یہ سارا معاملہ نپٹا دو۔ اور یہاں بڑے سخت انداز میں ایک تنبیہ بھی آئی ہے، اور وہ یہ کہ یاد رکھو کہ حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن حساب لینا ہی ہے، لہذا تم حساب چکاتے ہوئے ٹھیک ٹھیک حساب چکاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا کوئی جواب نہیں۔ ان آیات میں اسلام کا قانون وراثت پوری تفصیل اور آب و تاب سے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ اہل علم ہیں، اس لیے ذرا اس انداز پر غور فرمائیں کہ یہ نظام وراثت جو قرآن بیان کرتا ہے، اگر کوئی قانونی ادارہ، پارلیمنٹ، کوئی قانون ساز محکمہ یا کمیشن بیٹھ کر ایسی چیز بنائے تو کیا بنا سکتا ہے؟ کیا انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ اس قسم کے قوانین بنا دے جن کو سمجھنے میں کئی راتیں لگ جاتی ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ اس میں اس قدر باریکیاں اور حکمتیں ہیں کہ اور تو اور دنیا کی وہ حکومت جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتی تھی، انہوں نے بھی اپنے ملک میں اسلام کے قانون وراثت کو نافذ اور جاری کر دیا۔ یعنی رشیا، وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو، نہ قرآن کو اور نہ دین کو، لیکن وراثت کے معاملے میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اسلام کے قانون وراثت کو انہوں نے اپنے ہاں جوں کا توں نافذ کر دیا۔ یہی حال امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں ہے کہ وہ قرآن کو، اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اسلامی قانون وراثت کے سامنے انہوں نے بھی ماتھے ٹیک دیے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ اسے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کس طرح عدل قائم کیا ہے، اور ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال میں کس طرح سے مال کی تقسیم کی ہے، تو سوائے اس کے کہ آدمی حیران اور ششدر رہ جائے اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس دنیا میں 2 ہستیاں بہت کمزور ہیں، میں تمہیں ان کے مال میں دیانت کرنے کی تاکید کرتا ہوں اور تمہیں ہر بد دیانتی سے ڈراتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں۔ ایک عورت کا مال اور دوسرا یتیم کا مال، ان دونوں کے مال میں کسی طرح سے خرد برد کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس رکوع کی آیات کی وضاحت ذرا تفصیلی ہے، اس لیے اس نشست میں یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس رکوع کی تکمیل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔